کہ ایک عظیم گفٹ دی ہے اللہ پاک نے اس قرآن اس میں رمضان میں ہمیں. تو وہ جو ہے سب چیز سے افضل ہے جو گفٹ اللہ پاک نے ہمیں رمضان میں دیا ہے. وہ بڑا عظیم گفٹ ہے. شہر رمضان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں رمضان کا تو مہینہ دیا، لیکن جو عظیم ایک تحفہ عنایت فرمایا ہے اس میں، اس پہ تم نے غور کیا، اس تحفے پر سوچا، اس کے بارے میں کچھ خیال کیا. الذی انزل فیہ قرآن، کہ اس کا جو عظیم تحفہ ہم نے تمہیں دیا ہے رمضان کے اندر، اس سے بڑا تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور کس شکل میں دیا ہے؟ اور قرآن کی شکل میں دیا. جتنا بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس کی عظمت کا اندازہ یہ لگائیں آپ، ہدی للناس، کہ ساری دنیا میں جو میں نے وجود دیا ہے، کائنات بنائی، زمین آسمان بنائے، انسان کو پیدا کیا، جنت بنائی، دوزخ بنائی، قسمتیں بنائی، انسان کو پیدا کیا، ہدی للناس. اور دو قسم کے ہم نے انسانوں کو رکھ دیا دنیا کے اندر سب بنانے کے بعد. ایک وہ انسان ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، اور ایک وہ انسان ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. دنیا میں ہم نے اسی انداز کے ساتھ ان انسانوں کو بھیجا ہے. وہاں پر انہوں نے اپنی جنت بھی بنانی ہے اور دوزخ بھی بنانی ہے. ایک خاص پیغام ہے رمضان کا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ایسا گفٹ دیے میں تمہیں. بہت تھوڑے دن تمہیں دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو اتنا لمبا چوڑا نہ سمجھو، پاگل مت بنو، کھانا پینا میرے ذمہ، سب کچھ میں دوں گا. اللہ یبسط الرزق من یشاء، بڑھاؤں گا بھی، کم بھی کروں گا، زیادہ بھی کروں گا، تیرے پیٹ کے مطابق تجھے دوں گا، نقل نہ کرنا لوگوں کی. تو یہ کام ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں تسلی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ پیچھے ایک دشمن جو لگا دیا اللہ پاک نے، شیطان، کہتا ہے یہ تو کام ہے تو نے کرنا ہے، پاگل. اصل کام تو تیرا یہی ہے کہ تو کھیتی کر، باڑی کر، اپنے ترقی کر، کھا پی، اور تو روٹی کی فکر میں پڑا. اللہ کے کتنے بڑے وعدے کو یہ شیطان جو ہے بلا دیتا ہے. بیٹھ گیا آپ نے، کتنا بڑا وعدہ اللہ کا. اتنے بڑے وعدے کو جو شیطان جو ہے وہ انسان سے بلا دیتا ہے، دماغ سے نکال دیتا ہے اس کے. کہ اس کے اندر ایک عظمت میں نے رکھی ہے قرآن کے اندر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرا جو مشن میں نے تجھے دیا تھا، اور تو جب بھولے گا اس کو، سبحان اللہ، جب تو ان چکروں میں آئے گا کہ تو خود اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جس کا میں نے تجھ سے خود وعدہ کیا ہے. ہدل کہتے ہیں. اس وقت میرا یہ قرآن تجھے جو ہے نا سمجھائے گا کہ یہ کام مت کر، تجھے اس چیز سے نکالے گا. واحد ایک چیز ہوگی، وہ تسبیح مت کرو جس کو بات سنتے ہیں. ثواب کی نیت ہوتی تو اعتکاف میں بڑھتی، اس کو سب سے زیادہ ثواب کہاں مل رہا ہے؟ کدھر مل رہا ہے؟ آخری شریف کو سب سے بڑا ثواب کہاں رکھا اللہ ہے؟ وہاں. لیکن اس سے بڑا ایک ثواب رکھا ہے ہدی للناس میں، کہ ہدایت وہاں ملتی ہے جہاں کوئی آدمی انسان کو ہدایت دے رہا ہو، تمہارا شیخ کو، وہاں آپ ثواب کے نہیں چاہیں گے، آپ کو ہدایت چاہیے. کیونکہ ہدایت، ثواب تابع ہے ہدایت کے. ہدایت نہیں ہوتی تو ثواب کہاں سے آئے؟ ایک الو بن کے تو بیٹھا رہے گا اعتکاف کے اندر، تو عقل ہے ہی نہیں تجھے. اور دوسری طرف جس سے تو ہدایت سیکھنے جا رہا ہے، ہزاروں عیب تیرے اندر چور بنا بیٹھا ہے تو زندگی کا، سمجھ کچھ نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے رمضان کی رحمت سے اس بندے کا کوئی لفظ تیرے دل میں اتر جائے، تیری زندگی بن جائے، اور تو بیٹھا ہے اعتکافوں میں گردن جھکائے.
آج تک نہیں دیکھا ایسے یہ کسی مرید کا معاملہ ایسا ہو. جب تک موازنہ نہیں کرے گا آدمی اپنی زندگی کا خود. ایک مجھے حدیث یاد آ رہی ہے, سبحان اللہ, من قرأت القرآن, دو 200 آیات جو قاری, مسند فردوس کی حدیث ہے, کنز الایمان میں بھی اور ابو داؤد سے اخذ کی ہے شاید حدیث. جو شخص, دیکھیں عظمت قرآن کی کتاب, دو شخص 200 آیات دن میں فی نظرون دیکھ کے پڑھتا ہے. کتنی؟ 200 آیات قرآن کی, فی کل ہر یوم, یعنی ہمیشہ. اس کا معمول ہے کہ ایک حد دے دی ہے کہ اگر 200 آیت وہ روز پڑھ لے, یہ سن آیات 200 آیت کو روز پڑھ لے تو کیا شان ہوگی اس کی. آپ دیکھیں کہ جس پہ وہ قبر میں اتارا جائے گا, اس کے ارد گرد جو 7 قبریں ہوں گی, ان سب کی وہ شفاعت کرے گا, ان کو عذاب کم پڑھنے والی شان. بولے سبحان اللہ. شان ہے قرآن کی. اس پر دیکھیں آپ, پڑھنے والا سے 200 آیتیں پڑھتا ہے, جس سے قرآن میں 7 جو قبریں اس کی ہوں گی, اس پہ قبر کے عذاب کو کم کرے گا. اور آگے سنیں, اپنے ماں باپ کے عذاب کو بھی ہلکا کروائے گا, کم کرائے گا, چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. کتنی قرآن کی ایک آیت بولتے جس کے بعد گوڑے داڑا آیا تو وہ آیت بن جاتی ہے. ایسی ہوتا ہے نا, ایک آیت جس نے پڑھی تو وہ آیت آخرت میں اس کے لیے کیا کام کرے گی. سبحان اللہ. وہ آیت یہ کام کرے گی کہ وہ ایک آیت اس کے درجے کو بلند کرتی جائے گی. آیت کے مطابق ایک آیت درجہ بلند کرتی جائے گی, اور ایک نور کا چراغ ساتھ چلتا چلا جائے گا. کہ تم نے یہ رمضان میں یہ بات کی, دونوں چیزوں کو تم نے اختیار کر لیا رمضان کی, پڑھا بھی اور اس کو حلال کو حرام سمجھا. جب یہ 2 چیزوں تم نے اس قرآن کے ساتھ تعلق کیا تو تم نے مکمل طور پر ثبوت دے دیا اپنے ایمان کا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں قبول کر لیا اور تمہارے لیے بخشش کر دی اللہ تعالیٰ. واقعی بھی صحیح انسان. یہ سارا جو کہتا ہے میرا روزہ, کہتا ہے جو سارا میرا محور سینٹر پوائنٹ وہ قرآن ہے. وہ بتا رہا ہے کہ اگر تم اس کی انسٹرکشن کو نہ لیتے اور تم کھانا پینا چھوڑ دیتے, میں نے روزہ رکھا ہے, اور تم قرآن کے مطابق حرام کو حلال, حلال کو حرام نہ سمجھتے, وہ کام تم کرتے رہتے, تو میں روزہ نہ ہوتا. روزہ ہی بتا رہا ہے, مجھے تم روزہ نہ کہتے. یہ ساری شان جو تم مجھے دیکھ رہے ہو, شان قرآن ہے. جب اللہ نے کہا شہر رمضان انزل فیہ قرآن, ساتھ بتا کہ رمضان کے ساتھ جو میں نے قرآن کو اتارا ہے, دونوں کی بڑی نسبت ہے. اگر تم نے اس قرآن کے بغیر رمضان کو گزارا, تو ہم اکثر جو زور سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ قرآن خوب پڑھو. یہی کہتے ہیں نا بھائی رمضان قرآن میں اترا ہے, اس کو خوب تلاوتیں کرو, خوب پڑھو, ہر جگہ یہی کہتے ہیں. لیکن اس کے دوسرے پہلو پہ ہم نے اس طرح ہاتھ رکھا ہے, پردہ ڈالا ہے ایسے, اور روزہ اس پردے کو ہٹا رہا ہے. کہتا ہے بے لاکھ پڑھ لیتا تو قرآن, 1000 قرآن ختم کر لیتا, 10 قرآن ختم کر لیتا, لیکن اس وجہ سے تو روزہ نہیں پورا ہو سکتا تھا. روزہ تیرا جو پورا ہوا ہے وہ دوسری شک پر ہوا ہے کہ تو نے قرآن کو ہدایت سمجھ کے روزہ رکھا ہے, ہدایت سمجھ کے. اس لیے ہم اکثر رمضان میں جب آتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں, پڑھو خوب پڑھو, خوب پڑھو, خوب پڑھو, لیکن اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد اصل اس کی گائیڈنس ہے. روزہ کہتے ہیں اصل چیز جو تیرا روزہ قبول ہو رہا ہے اسی شرط پہ ہو رہا ہے کہ تم نے ہدایت قرآن کے مطابق صبح سے لے شام تک زندگی گزاری ہے. تم نے ہر اس چیز کو حرام کر دیا جو حلال تھا, قرآن نے کیا آج حرام ہے, تم نے اس کو بھی حرام تسلیم کر دیا. اور مومن کی شان ہی یہی کہ اس طرح زندگی گزارے.